میں والد گرامی حضور تاج الشریعہ کا کلام پیش کرتا ہوں۔ بلہوا سن سی مضر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، سروری خود ہے بھکارن، در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، بلہوا سن سی مضر کی بندگی اچھی نہیں۔ ابھی آپ میرے بھائی مولانا مفتی شعیب صاحب کی تقریر سماعت فرما رہے تھے، بہت ہی شاندار بیان فرما رہے تھے۔ کبھی وی پی سنگھ کے ساتھ میں اسی کے لیے سن لے کہ اے ہوس کے پجاری، اے وی پی سنگھ کے اور لالو کے غلام، سن ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ سن لے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی محفل ہے، ہم نے مصطفیٰ کے غلامی کے کنگن پہن لیے ہیں، ہم اس مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بک گئے ہیں۔ اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند کے ذریعے ہم ان کے غلام ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا۔ بلہوا سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ آج کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، اتحاد کر لو، وہ بھی کلمہ گو، ہم بھی کلمہ گو، کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہو جائیں۔ یہ سیاسی مسلمان کرسی کی خاطر مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو مسلمانوں کا بھلا کریں گے، اور مسلمانوں کا تو بھلا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، جو سنی ہیں انہیں غیر سنی بنایا جاتا ہے۔ لیکن سن لے، اعلی حضرت کا مسلک وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن کا مسلک ہے، جو رسول اللہ کا مسلک ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت 72 یا 73 فرقوں میں ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک۔ ان میں سے پوچھا سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک، تو پوچھا کہ وہ کون؟ تو سرکار نے فرمایا وہ جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ وہ کون سی جماعت؟ وہ جو مصطفیٰ کی رضا کے لیے چلے، وہ جماعت رضائے مصطفیٰ۔ سرکار کے زمانے کے بعد جب بد مذہبیاں پھیلی تو سنی الگ ہو جائیں اور بد مذہب الگ ہو جائیں، تو کیا اپنی پہچان مقرر کری؟ اہل سنت والجماعت۔ اور سرکار کے زمانے میں بھی کچھ تھے جو یہ کہ سرکار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، لیکن قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک طرف تو کلمہ پڑھتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ محمد وہ کیا جانے کہ فلاں کی اتنی فلاں وادی میں ہے، ان کو غیب کی کیا خبر۔ ایک طرف کلمہ پڑھتے تھے اور یہ ان سے اتحاد کی بات کرتے ہیں،
ایک طرف کلمہ پڑھتے تھے سرکار کا اور ایک طرف ان کا عقیدہ یہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو جو ان کے دل میں تھا وہ اپنے محبوب کو بتا دیتا تھا. تو کچھ لوگوں نے ایسی بات کہی تو صحابہ نے پکڑا کہ ایسا ایسا کہتا ہے. تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب بھی بتا دیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تم فرما دو، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کیا تم نے ایسی بات کہی تو کہیں گے کہ ہاں ہم تو یوں ہی ہنسی ٹٹا کر رہے تھے. اے محبوب تم فرما دو، کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ٹھٹا کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. اور پھر یہ آیت کریمہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اہل مدینہ میں کچھ لوگ وہ ہیں جو جن کی خوب نفاق ہو گئی ہے، تم ان کو خود نہیں جانتے لیکن ہم تم کو بتائیں تو تم ان کو جانتے ہو، تم ان کی مخصوص بولی سے پہچان لوگے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو سنیں، یہ وہابیوں اور دیوبندیوں سے اتحاد رچانے والے سنیں، یہ ان کی گودوں میں بیٹھنے والے سنیں. میرے سرکار نے 30 یا 36 لوگوں کو مسجد نبوی سے نکال دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کے سبب انہیں تاخیر ہو گئی تھی، وہ آ رہے ہیں مسجد کی طرف تو دیکھا کہ کچھ لوگ لوٹ رہے ہیں، تو ان کو یہ شرم ہوئی کہ میری نماز چھوٹ گئی، اور منافق اپنے دل میں یہ ڈر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں عمر نے دیکھ لیا، اب ہماری کیا کٹ بنے گی. اسی حال میں مسجد میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار منبر پر تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں اخرج یا فلان فإنک منافق، اے فلاں تو نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں تو نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں تو نکل جا تو منافق ہے. تو اگر یہ اتحاد روا ہوتا تو سرکار یوں نہ فرماتے. آج یہ اتحاد کی جو بولی جاتی ہے کہ یہ ہے کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہیں، چاہے علم غیب رسول کا انکار کرے، چاہے کیسی ہی گستاخی کرے، اور وہ ہمارے بھائی ہیں، تو یہ وہ بولی ہے جو مسلک اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. اور مسلک اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ جسے پہچان کے لیے آج مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. مسلک اعلی حضرت یہ بلوایا نہیں بلکہ یہ انتخاب الہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اعلی حضرت کو یہ انعام ہے کہ اعلی حضرت کو اللہ کے دین کی خدمت کے صلے میں، اس کے رسول کی دین کی خدمت کے صلے میں یہ انعام ملا کہ اس کا دین، اس کے رسول کا دین آج ان کے نام سے اور ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے. تو آج یہاں ہم لوگ اس محفل میں، اس جشن میں، جشن عید میلاد النبی میں جمع ہے. یہ جشن حضور آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سارے زمانے کے لیے، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، یہ زبان کس لیے ملی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ سنی کو کیسا ہونا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو کیسا ہونا چاہیے. وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یہ سنتے ہی سن لیں اتحاد رچانے والے بہت یارانہ رچا رہے ہیں، سنیں. اور وہ سنیں ان کا کیا ہوا کہ فوراً ارے امام احمد رضا تو کافر ہو گئے.
मुशरिक हो गए। उन्होंने अपना नाम अब्द मुस्तफा रख लिया, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि ये तेरे नसीब में नहीं है, ये तेरे नसीब में नहीं है, ये मुस्तफा के गुलामों के नसीब में है, ये हमारे नसीब में है, मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत वालों के नसीब में है। ये कुरान ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अपने महबूब को हुक्म दिया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ महबूब तुम कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ महबूब तुम फरमा दो मेरे बंदों को अपना बंदा कह के पुकारो। कुल या इबादी, ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से, कौन? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाफा रहमत कि उस अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, तुम मेरी बारगाह में आओ, मेरे वसीले से दुआ करो तो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं, खिताब जिससे होता है वो समझता है उसको। आला हज़रत फरमाते हैं कि देव के बंदों से कब है ये खिताब, देव के बंदों से कब है ये खिताब, तू ना उनका है न था, फिर तुझको क्या। और फिर आगे फरमाते हैं आगे कि ला याऊदू आगे हो, देव तुझसे खुश है, फिर हम क्या करें, हम हैं अब्दे मुस्तफा, फिर तुझको क्या। और फिर फरमाते हैं आगे वाली बात कि आगे होगा, जो जाते हैं कि हम तो इसलिए जाते हैं कि अपनी तरह कर लें, अपनी तरह हो जाएं, लेकिन सरकार ने फरमाया ला याऊदू, वो दीन में वापस नहीं आएंगे, वो दीन से निकल चुके, वो वापस नहीं आएंगे। अगर तुम उनके पास जाओगे वो तुम्हारा दीन छीन लेंगे। ला याऊदू आगे होगा भी नहीं, ला याऊदू आगे होगा भी नहीं, तू अलग है दाइमा, फिर तुझको क्या। और तो फिर ये जो इत्तेहाद की जो बातें चल रही हैं और इस तरह की कुछ तंजीमें पैदा हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनसे हमें और आपको सबको, तमाम सुन्नियों को अलग रखे और हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पर, उस पर हमको पक्के तौर पर कायम रखे, इसलिए कि इसकी जो रसूलुल्लाह दीन लाए, अल्लाह का दीन जो लेके आए, उसकी गर्ज़ो गायत क्या है, उसकी गर्ज़ो गायत यह है कि जन्नत जो है वो हमारी जागीर है। किसकी जागीर है? वो अबनाए आदम की जागीर है, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन बेटों की जागीर है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े और कलमा पढ़कर खैरियत से इस दुनिया से चले जाएं, ये उनकी जागीर है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। बुलहवस सुन सीमोजर की बंदगी अच्छी नहीं, जो पिया को भाई अख्तर। फिर फरमाते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना या को मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले गुलाम उनके दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाते। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना रात है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनिया चीन। फरमाते हैं पांच को कासा बनाकर पांच वर कहते हैं, ताज को कासा बनाकर ताज वर कहते हैं, उन
کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ راہ طیبہ میں ہمیں ہے جستجوس مہر کی، راہ طیبہ میں ہمیں ہے خاک طیبہ میں ہمیں ہے جستجوس مہر کی، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، جو جنون خلد میں کوؤں کو دے بیٹھے دھرم، جو جنون خلد میں کوؤں کو دے بیٹھے دھرم۔ یہ کوؤں والوں سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ جو جنون خلد میں کوؤں کو دے بیٹھے دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں۔ مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ، مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ، مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ، اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں۔ حجت الاسلام ہے حامد رضا بابا من، حجت الاسلام ہے حامد رضا بابا من، تم کو بندے کے ہماری زندگی اچھی نہیں، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو جو پیا کو جو پیا کو جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، بلہوا سن عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں
اب لگتا یہ ہے کہ انہیں دیو کی صحبت کچھ راس آ رہی ہے اتحاد رچانے والوں میں. عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. میں نہ کہتا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، بلہوا سن سی مضر کی بندگی اچھی نہیں.